من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں اب بیمار بات نہیں کر سکتا، گزارا کرتا ہوں۔ اس جہان میں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ جہان نہیں ہے، ہم لوگ بے عقلی، بے فہمی اور بے سمجھی کی وجہ سے اس دنیا کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں۔ جس ذات پاک نے اس جہان کو پیدا فرمایا، آؤ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس جہان کو پیدا فرمایا، اس کی کوئی قیمت لگا دی؟ جبکہ جنت کی اس جہان کی قیمت ہے ایک بالشت زمین کی، وہاں جنت میں اس جہان کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اور افضل ہے، زیادہ ہے۔ پیسوں سے، ملازمتوں سے، مزدوریوں سے، کاروبار سے، تجارت سے، دکانداری سے اس جہان کو نہیں خریدا جا سکتا۔ وہ بہت قیمتی ہے۔ اس کو اگر خریدا جا سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد بیکار مت بیٹھو، اب عمل کرنے میں لگ جاؤ۔ ہر وہ چیز جو جنت کا عمل ہے اس کو اختیار کرو، اور وہ چیز جو دوزخ کا عمل ہے اس سے پرہیز کرو۔ ہر چیز کا جو قرآن حکیم نے اجازت دیا اس کو اختیار کرو، اور ہر چیز سے جو قرآن مجید نے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جل شانہ نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ بہت قیمتی ہے، حد سے زیادہ قیمتی۔ یہ سارا جہان، پہاڑوں جتنے سونے، چاندی، مال، مارکیٹوں کے، مدارس کے علم اور مارکیٹوں کے سامان، اسکولوں کا علم، کالجوں کا علم، ان سب کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی ان کی قیمت کم ہے۔ تو بس قیمت نہیں ہے اس کی، خلاصہ یہ۔ اور ہم نے ساری زندگی اسی جہان کے لیے وقف کی ہے۔ اس جہان کے لیے کوئی نہیں سوچتا، بس اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا کہ ایسا نہ کرو، عبرت حاصل کرو۔ کس چیز سے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے
1000 مخلوق پیدا کیا. بعض روایات میں ہے کہ 10,000 مخلوقات پیدا کی. 1000 مخلوق یا 2000 مخلوق تو اس زمین اور خشکی میں ہے، باقی سب سمندروں میں اور دریاؤں میں ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا؟ ہاں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہاں ان سے، کہ دریا میں سمندر میں انسان ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہماری 2 ٹانگیں ہیں، اس کا 1 ہے. جب ہم حج کے لیے جاتے تھے کشتی میں، پانی کے جہاز میں، تو بہت گہرا سمندر ہے، 7 سمندر ہیں، بہت گہرے ہیں. اللہ اکبر. ان میں ہر قسم کی مخلوق ہے، ہر قسم کی. جو یہاں خشکی میں مخلوقات ہیں وہی سمندر میں ہے. سمندر کا انسان ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے، بالکل ہماری طرح ہے، آپ کی طرح. فرق یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، بس خلاص اسی طرح. اور جنت میں بھی مسلمان جو رہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہاں بھی داڑھی نہیں ہوگی. وہاں سب جوان ہی جوان نظر آئیں گے، کوئی بوڑھا آدمی آپ کو جنت میں نظر نہیں آئے گا ابد الآباد، ہمیشہ 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 ہمیشہ. قرآن حکیم نے یہی فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تم لوگوں نے آخرت کو ضائع کیا، برباد کیا. قبر بھی تباہ. اوہ، قبر نہیں ہے، ایک مصیبت. اگر عمل ہے تو یقیناً پھر قبر جنت ہے، اگر عمل نہیں ہے تو قبر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اور ایک دوزخ ہے، ایک بہت بربادی ہے اور تباہی ہے. ساری زندگی دنیا کی آبادی میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں تم لوگوں نے لگایا. ہاں، ذرا عبرت تو حاصل کرو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جانوروں کو دیکھو، براوی ٹپارا تھا جوجک تو چونکا 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 چونکا، اور پشتو ٹپارا خسمانا. ان کو دیکھو، ہزاروں کی تعداد میں، ان میں روح ہے، ان میں زندگی ہے، اس طرح تیز چلتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ان کو کون پیدا کیا؟ اللہ نے. رزق کون دیتا ہے ان کو؟ کہ آپ پریشان ہیں، ہاں تم پریشان ہو، ان سے ذرا پوچھو، دریاؤں میں جاؤ، پھر افریقہ جیسے جنگلوں میں جاؤ. ہمارے ملک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جہاں درخت ہی درخت، جنگل ہی جنگل ہے، سینکڑوں قسم کے حیوانات ہیں، ان کی بولی ہے. ہاں، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کا بولی جانتا تھا. یہ گدھا بھی بات کرتا ہے، گھوڑا بھی بات کرتا ہے، اونٹ بھی بات کرتا ہے، یہ مرغی بھی بات کرتی ہے. جتنے بھی جانور ہیں ان کی بولی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور ان کے لیے رزق ہے. ان کا مارکیٹ دیکھا ہے؟ کوئی نہیں.
دکان دیکھا ہے ان کا؟ وہ بھی نہیں۔ فصل دیکھا ہے ان کا؟ وہ بھی نہیں۔ قصاب دیکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ ایک دن ایسا نہیں کہ ایک جانور کا رزق اس کو نہ ملتا ہو۔ غیب سے ان کو ایسا رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ بھوک سے کوئی جانور نہیں مرا۔ یہ قسم قسم کے جانور ہیں، ان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ان کا پینا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ان کو سونا کہاں سے آتا ہے؟ اللہ ہی ان کو دے دیتا ہے۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جہاں سے آیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جدھر رہتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں۔ اب سے عرض کر دوں، سانپ آپ نے دیکھا ہے؟ زہریلا سانپ، ہاں، یہ کتنے قسم کا ہے؟ 82 دعا عطیہ 82 قسم نبی اللہ تعالیٰ سانپ پیدا کیا۔ ہم نے تو ایک دو دیکھا ہے، 3-4 قسم کا دیکھا ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ان کا اسپتال کدھر ہے؟ ان کا ڈاکٹر کدھر ہے؟ ان کا ہوٹل کدھر ہے؟ ان کے جوس کہاں ہے؟ ان کی چائے کہاں ہے؟ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ ایسے موٹے تازے ہیں، ایسے رزق اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے کہ کوئی بھی جانور بھوک سے نہیں مرتا۔ جنگلوں میں، صحراؤں میں رہتے ہیں، نہ اسپتال ہے، نہ بازار ہے، نہ کپڑے ہے، نہ درزی ہے، نہ کھانا ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ دکان ہے، نہ کچھ ہے۔ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ ایک انسان ہے، ہوس کا شکار ہے، پریشان ہے کہ مہنگائی ہے۔ کیا مہنگائی ہے؟ مہنگائی ہمارے اعمال کا ہے۔ ہمارا عمل جب اچھا ہوتا ہے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ سستا کر دیتا ہے۔ ہمارے اعمال کتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہے کہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ ویسے بھی ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایک کتے سے بھی بدتر سمجھے، بلی سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھے۔ کیوں؟ بلی کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، کتے کے لیے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ خبر ہے نہ حساب و کتاب ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہم سے بہتر ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان تمام جانوروں کو زندہ کرے گا جس طرح انسانوں کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے فرمایا ان کو سب کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد کہے گا کونو ترابن، مٹی بن جاؤ، خاور جوڑ سے مش مبو بس۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس وقت ارمان کر کے کہے گا کاش میں بھی مٹی بن جاتا جانوروں کی طرح، اے میرے لیے دوزخ ہے۔ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، وہاں دیکھا ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، بس ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے زندہ ہے، یہ کیسے زندہ ہے، اس کا خوراک کہاں سے آتا ہے؟
اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ اس کو پانی کون دیتا ہے؟ بڑا پریشان ہوا، ادھر بیٹھ گیا، انتظار کروں گا، دیکھوں گا اللہ کی قدرت کو۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد دیکھا ایک جانور ہے، اس نے کوئی شکار کیا ہے، شکار کا گوشت کھایا ہے، 1 ہاتھ گوشت کا، ہاں اس کے منہ میں ہے، ادھر ڈالا ہوا ہے، لا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ بس اس نے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے پھر تعجب کیا کہ ہمارے لوگوں کے دیکھو، علم پڑھتے ہیں، دنیا میں سب کچھ ہوشیاری کرتے ہیں، سب کچھ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، کام کرنے والے ہاتھ ہیں، ایسے ہاتھ ہیں کہ کسی کتے کے پاس ایسا ہاتھ نہیں ہے، کسی گدھے کے پاس ایسا ہاتھ نہیں، کسی اونٹ کے پاس ایسا ہاتھ نہیں۔ اس ہاتھ سے یہ بنایا، اس ہاتھ سے یہ بنایا، اس ہاتھ سے یہ بنایا، اس ہاتھ سے ہوائی جہاز بنایا، بجلی بنایا۔ اس ہاتھ سے انسان نے اتنی چیزوں کا ایجاد کیا کہ جس کی نظیر اور مثال نہ۔ اب وہ قیامت کے دن کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو نہیں پہچانا، مجھے معلوم نہیں تھا؟ تم کو دنیا کی ہر چیز معلوم، ہر عمل معلوم، ہر چیز کی ایجاد بھی معلوم، اس کا خرچ کرنا بھی معلوم، اس کا ٹھکانہ بھی معلوم۔ اللہ تعالیٰ تم کو کیوں معلوم نہیں؟ یہ سب اس کی قدرتوں کے نظارے ہیں تمہارے سامنے۔ تو ان جانوروں کو پالنے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، درخواست کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیغمبر نے، نبی ہے، بادشاہ ہے، صرف ہندوستان پاکستان کا بادشاہ نہیں ہے، ایران و افغانستان کا بادشاہ نہیں ہے، تمام جہان کا بادشاہ ہے۔ اس وقت دنیا میں 194 ملک ہے، 190 پھر 4، 194 ملک ہے دنیا میں۔ اس وقت ایک ملک تھا، ایک بادشاہ تھا، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام، پیغمبر بھی تھے اور سارے جہان کے بادشاہ بھی تھے۔ دریا میں بھی اللہ نے اس کو قدرت دیا تھا، یہ ہوا جو چلتی ہے یا نا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا، یہ بادل کی بارش پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا تھا۔ بادل سے کہتا تھا آؤ آگے برساؤ، پانی شروع ہو۔ بادل بھی اس کے اختیار میں، ہوا بھی اس کے اختیار میں۔ ایک دن عصر کی نماز قضا ہوئی، یہ واقعہ قرآن حکیم میں ہے۔ عصر کی نماز قضا ہوئی، جہاد کا انتظام ہوتا تھا، جہاد کرتے تھے، گھوڑوں کو دیکھتے تھے، تیار کرتے تھے جہاد کے لیے، اسی میں مصروف ہو گیا، اس میں مصروف ہو گیا، اس کام میں، اس کام میں، اس کام میں، اس کام میں۔ سورج پھٹ سو دے اندر مس، سورج ڈوب گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ نہ دیگر نماز انا ختم مس۔ انہوں نے ارمان کیا کہ عصر کی نماز ہماری ضائع ہو گئی، دعا کی اور حکم دیا سورج کو واپس آ جاؤ، سورج ڈوب گیا تھا۔
حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا تھا، یہ بڑا سورج چوتھے آسمان میں ہے، اس کا منہ اس طرف ہے اللہ کے عرش کی طرف، پیٹھ ہماری طرف ہے، اور یہ زمین سے 12 لاکھ مرتبہ بڑا ہے۔ لتا گرد مزکا دولس لک وار دا سورج چھ دے دا غٹ دی 12 لک وار دا دے 12 لک وار دا زمین ان بلو نے۔ اب اللہ کے نبی نے اس کو حکم دے دیا واپس آ جاؤ، سورج واپس آیا۔ غروب ہو چکا تھا، رات آئی تھی، تاریکی آئی تھی، عصر کی نماز ناغہ ہوا۔ ہم تو خوشی خوشی میں چائے پینے میں عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے ایسے مسلمان ہیں کہ زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے۔ یہ سکول والے، یہ کالج والے، یہ 22 گریڈ والے، یہ 21-20 گریڈ والے، یہ بڑے بڑے افسر اور یہ رشوت خور کہ آپ درخواست دے دو، مجھے ملازمت دے دو، کوئی نوکری دے دو، کہتے 6 لاکھ روپے لاؤ پھر آپ کو نوکری دیں گے، 10 لاکھ روپے لاؤ پھر آپ کو نوکری دیں گے، 15 لاکھ روپے لاؤ پھر آپ کو نوکری دیں گے۔ اندونیا ہے نا خلیر، ڈرتے ہو؟ ہاں، ایسی ملازمتیں ہیں 40 لاکھ روپے دو۔ دنیا میں ایسا کھیل چلتا ہے اس سے آپ کو پتہ نہیں۔ آپ صرف اتنا کہتے ہیں آٹا کیوں مہنگا ہوا، اور کبھی کبھی آپ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ صدر، یہ وزیر اعظم، یہ بادشاہ بے انصاف ہے، اسلام کو نافذ نہیں کرتا، قرآن کا قانون جاری نہیں کرتا۔ نی قرآن انت عمل کریں اس کے اور نندس قرآن اس خواص نون قرآن عمل کریں اور بلہ تنگلہ کھیرے کہ اسلام نافذ کب پسا، قرآن قانون نافذ کب پسا تینے وہ تمہارے کیسے اعمال ہیں؟ انسانوں کے حقوق کیسے ہیں؟ اللہ کے حقوق کیسے ہیں؟ جانوروں کے حقوق کیسے ہیں؟ کسی چیز کا پتہ نہیں، کسی حقوق کا اندازہ نہیں، اور گلہ کرتے ہیں بڑوں سے۔ مہنگائی ہے، مہنگائی ہمارے اعمال کا، پھر بھی شکر کرو، پھر بھی شکر کرو۔ میں آپ کو 2 بات بتاؤں گا صرف۔ جاؤ یہاں داشتی سے ایک روٹی لے لو، جاؤ یہاں داشتی سے ایک روٹی لے لو، کتنے میں دے گا آپ کو؟ زور سے بولو۔ 30 روپے۔ جاؤ سعودی عرب میں یہی روٹی داشتی سے لے لو 200 روپے میں۔ ادھر مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، یہاں مہنگائی ہے، وہاں بتاؤ۔ جو روٹی آپ 30 روپے میں لیتے ہیں وہاں جا کے اس کو لے لو 200 روپے۔ دوسری بات، یہاں سبزی کی دکان میں جاؤ، بادرنگ لے لو، بادرنگ لے لو۔ بادرنگ جانتے ہو؟ کیڑا، ہاں، یہ لے لو۔ کتنے میں لو گے آپ؟ 100 روپے میں کیلو۔ جاؤ سعودی عرب میں، مکہ جان میں جاؤ،
مکہ کے شہر میں لاؤ، یہی کیڑا اور یہی بادرنگ ایک کھیلو خریدو 400 روپے میں، اور ابھی سنا ہے کہ 500 کر دیا۔ جاؤ، باقی دنیا کو نہیں دیکھا ہے، صرف اس دنیا کو دیکھا ہے۔ صبح شام روتا ہے، نماز کے لیے پریشان نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ کے لیے پریشان نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے پریشان نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتا۔ ہاں، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ ہاں، اور یقین سے کہتا ہوں آپ، جو قرآن مجید پڑھے گا وہ یہاں بھی بادشاہی کرے گا، قبر میں بھی بادشاہی کرے گا، میدان محشر میں بھی بادشاہی کرے گا، اور جنت میں بھی بادشاہی کرے گا۔ آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اپنے بچوں کو کیا پڑھا ہے؟ اپنی لڑکیوں کو کیا پڑھا ہے؟ لڑکیوں کو کالج پڑھاتے ہو، ان کو افسر بنانا ہے؟ ہاں، ان کو افسر بنانا ہے، ان کو تحصیلدار بنانا ہے۔ تحصیلدار بنانا ہے تو 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ روپی پہلے جیب میں پیدا کرو، پھر یہ دے دو رشوت میں، پھر اس کو تحصیلدار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر اتنا احسان کر دیا کہ جس کی حد اور اندازہ نہ ہو۔ ہمیں رزق اس طرح دیتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہم خود ظالم ہیں، خود ظالم ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ آپ نرخ مقرر کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، چیزوں کا نرخ مقرر کرو، قیمت مقرر کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر، رزق دینے والا اللہ ہے، رزق اللہ ہی مقرر کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، جتنے لوگ میری اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے، ان کا رزق وسیع ہوگا، فراخ، اور جتنے اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کا رزق تنگ ہوگا۔ ہاں، ان کا رزق تنگ ہوگا۔ اب یہ مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے۔ ہاں، تم رات کو سائیکل موٹر پر ادھر سے چل سکتے ہو اکیلا؟ دن کو چل سکتے ہو؟ سائیکل موٹر کی چوری، آدمی کی قتل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 7 آسمان 7 زمین سب کو میں تباہ کر دوں، مجھے ارمان نہیں ہوگا اگر ایک مسلمان کو کوئی شہید کرے گا، اس پر مجھے ارمان ہوگا۔ یہ سڑی مرگ دا گرد جہانو بربادیس خزیات اسی بندق نہ کھئے، اسی بندق مسلمان سے نہ کسفن نو کئن، دا تمام دنیا نہ تباہی غنزی آجائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ سارا جہاں اگر میں تباہ کرو، قیامت ملاؤ، تباہ کر دو، مجھے ارمان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک مسلمان مارا جائے گا، کوئی بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، اگر اس کو کوئی قتل کرے گا تو اس کی قتل، اس کی تباہی زمینوں کے ساتھ، آسمانوں کے ساتھ زمینوں کے 1,28,000 پہاڑوں کی تباہی سے زیادہ ہے ایک آدمی۔ کتے کی طرح انسان مر رہے ہیں، گدے کی طرح انسان مر رہے ہیں، جانوروں کی طرح انسان مر رہے ہیں۔ شکر کرو اپنے بلوچستان کے لیے، شکر کرو اپنے بلوچستان کے لیے۔
سندھ میں جاؤ وہاں دیکھو قیامت. پنجاب میں جاؤ وہاں دیکھو قیامت. داسے کسان بوینے سجیری سپینے لکزیم وہ سپوری دجے کور نستا لکشنی والس کا نانا پوری ہمبو پنجاب ہمبو درخت سے نہ کھیرغن. ارے وہ ضائفہ 4-5 چناو تا درخت سے نہ کھیرغن تو لوگو ورا ہفتہ ریشک پی مسنو پجاگ پی مسنو. تمہارے یہاں ملک میں یہ بلوچستان میں سوراب میں جاؤ خزدار میں جاؤ کھلات مستون میں جاؤ پشین چمن اور قلعہ عبداللہ میں جاؤ کوئی آدمی بغیر گھر کے آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. اور پنجاب میں جاؤ ہزاروں آدمی بغیر گھر کے ہے. ساری زندگی درخت کے سائے میں ساری زندگی درختوں کے سائے میں. اللہ یہ سارے اعمال ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں حاصل کرے گا اس جہان میں اس سے بھی زیادہ حاصل کرے گا. ہاں زان توایم تاس تنوایم دستینے پاون ہمیں پاپر بادشاہ ہو. مجھے تم سے یہ سوال تو ملتا سوال اس کے ان میں کھنے دا سپار نہ خبرس جوڑ کے نہ تیار کے نے خاچفے نہ تاٹھی تا ایرا گھنٹم اسے گھنٹم پت دوارا کشے نہ نے کروڑ روپیے تھے نہ نے تیار مرے رہی. بابا کروڑ روپیے چاہ رہے ہیں نا داخت پر کروڑ پیش نہیں 4 کروڑ جانتے ہو کروڑ. اجی صاحب قبر کھدائی کریں گے. آپ کو وہاں قالین ڈالیں گے یہ قالین بستر بھی ڈالیں گے آپ کے لیے اور تمہارا موبائل بھی رکھیں گے. موبائل میں لائٹ ہے یا نا موبائل سے لائٹ خنان ہو رہی ارے تھا. حاجی صاحب تم کو قبر میں سلائیں گے نیچے قالین بچھائیں گے مسلح بچھائیں گے بالشت بھی رکھیں گے حاجی جان کے لیے. لائٹ بھی وہاں رکھیں گے. صرف 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کو وہاں رہنا پڑے گا. 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیں گے. تیار ہو سوک تیار دلاس پہنچ سکی. اوہو 2 گھنٹے کے لیے تیار نہیں ہے. اب 20 سال کے لیے 40 سال کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام قبر میں ہے کتنے سال گزر گئے 7000 سال. ہوئے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نبی عام دنیا کو چھوڑو گم کرو خیراتی لوگوں کو. پیغمبر جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا. جیسے تم ٹیلی فون میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا. کب سے قبر میں ہے کب سے قبر میں ہے 3000 سال سے. اور یہ شہزادہ 2 گھنٹے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ کروڑ روپیہ آپ کو دیں گے 2 گھنٹہ ذرا یہ قبر میں لیٹو تیار نہیں ہے. تو اس قبر کے لیے ابھی راستہ جوڑ کا دغلا روز جوڑ کا ایسا عمل نہ کرو جو قبر میں رکھتے ہی تم پشیمان ہو جاؤ. توبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسا عمل کرو کہ قبر میں فراق ہو
روشن. ہاں بس جلدی جلدی میں 2 بات کرتا ہوں، باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ. علامہ ابن قیم نے لکھا ہے قبرستان میں 2 ملک آئے، 2 فرشتے آئے. یہ بھی ملک ہے، یہ بھی ملک ہے. اس ملک نے اس ملک سے پوچھا کہ کل کون مرے گا؟ یہ قبرستان ہے، کل کون مرے گا؟ اس نے کہا فلان شخص مرے گا. اس کی قبر کہاں ہوگی؟ اس جگہ میں ہوگی. اس کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ 1 انچ. صبح دیکھا لوگ آ گئے، چکر لگایا، ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے، قبر وہاں کھودا. 2 گھنٹے کے بعد دیکھا، وہ 100 کسان دی افسد و اشد بندگو، روب راب سے اس کو لاتے ہیں قبر میں دفن کرنے کے لیے. اس شخص نے پوچھا دا سڑے سوکھ تھی؟ وہی دا وزیر صاحب دی، وزیر خوراک. دا ننا وزیر خوراک آو دا وہ نے قبر. 2 مشپا ارچمی کونن، ارچمی دوسری رات پھر دیکھا وہ ملک آ گئے. اس ملک نے اس سے پوچھا کل کون مرے گا؟ اس نے کہا ایک بڑا آدمی مرے گا. کہتے کہاں دفن ہوگا؟ کہتے اس جگہ پہ. کہتے اس کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ کہتے اس کا قبر آدھا انچ ہے. صبح دیکھا 10-15 آدمی آئے، چکر لگایا، ہاں تازہ شدی دا جاگا جوانی. وہاں قبر کی کھدائی کی. 2 گھنٹے کے بعد دیکھا 2000 آدمی آ گئے. 2000 آدمی ہے، چارپائی پر اٹھایا ہے جنازے کو. خبر نہیں بابا دا سوکھ دی. کہتے یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہے. اور قبر پہ ایمان در توایم، ایمان نے پوداڑی. اگر آئندہ جمعہ خواہش ہو رہے ہمو کتاب آتے تھے وداری نمامون. دریمش پہ مسجد بھی کونن پھر آگے وہ دونوں ایک سے دوسرے سے پوچھا کون مرے گا؟ کہتے وہ بوڑھی شخص مرے گا، پیر و مائی ایسی بلی ایسی بچہ ہمو. کہتے ہیں اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں اتنا فرار جتنا یہ دنیا. روشنی کا کیا حال ہے؟ جیسے ایسا روشن جیسے سورج. اچھا کل دیکھا 3 آدمی آ گئے، وہ بھی میری طرح لکڑی. انہوں نے دیکھا کہتے یہ جگہ ٹھیک ہے. وہاں قبر کی کھدائی کی. بعد میں آئے افدہ بندگو پہ حساب وہ لس کسان دی. حساب افدہ بندگو، حساب سے 17 آدمی ہے. چارپائی ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے، اس میں لائے اس کو دفن کر دیا. قبر کا کیا حال ہے اور روشنی کیا ہے؟ اب اس شخص نے ان لوگوں سے پوچھا جو قبر کے لیے آدمی لائے تھے اس عورت کو، کس عورت کا عمل ذرا یہ 10 وقت تھی دا دیری. ایک بڑی عورت ہے، مسجد کے ساتھ رہتی تھی، شہر کی بچیوں کو لڑکیوں کو قرآن پڑھاتی تھی. بتاؤ اس قرآن کا. ہاں اگر غیرت ہے آج سے وعدہ کرو کہ قرآن پڑھیں گے. ہاں
اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے. سارا جہان ایک طرف، قرآن مجید کا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک طرف. نیکیوں میں حصہ لے لو. ہاں، نمازوں کی پابندی کرو، حلال کی پابندی کرو، قرآن کے حکموں کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرو. اللہ مجھے اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے دے. تو مہنگائی سے مت ڈرو، مہنگائی ہمارے اعمال کے ہے. اگر ہم سب نمازی بن جائیں گے تو کل سے مہنگائی ختم. اگر ہم سب مسلمان نمازی بن جائیں گے، مہنگائی ختم. حلال خور بن جائیں گے، مہنگائی ختم. جھوٹ بولنے سے توبہ کریں گے، مہنگائی ختم. زنا و شراب چھوڑ دیں گے، مہنگائی ختم. جب تک گناہ رہیں گے مہنگائی رہے گی، جب گناہ ختم ہو جائیں گے مہنگائی بھی ختم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.